کچھ رشتے بہت خاص ہوتے ہیں، زندگی میں بہت سے رشتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، جیسے نند بھابھی کا رشتہ، ساس بہو کا رشتہ۔ اکثر لوگ ان رشتوں کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ان سے محبت، احترام اور سمجھداری ہو تو رشتہ گھر کی سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ جیسے کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کو ساس سے، نندوں سے اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ ان کی سیدھی بات بھی الٹی لگنے لگتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ یہی ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انہیں رشتوں کو بہت اچھے سے نبھایا جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ اچھا، ساس کو ہم ماں جیسا احترام تو دے ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نند کو ہم بہن کی جگہ کبھی بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں، ان رشتوں میں ہماری خون کی جو اپنائیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اگر دل سے نبھائے جائیں تو بہت زیادہ انمول رشتے ہوتے ہیں۔ صرف تھوڑا سا احترام، تھوڑی سی اگنورینس ان رشتوں کو چار چاند لگا دیتی ہے اور گھر جو ہے وہ جنت سا بن جاتا ہے۔ تو ہر انسان کی عادتیں اور جو سوچ ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنے اور وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رشتے محبت سے بنتے ہیں اور اناج سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک میٹھا لفظ، ایک مسکراہٹ اور تھوڑی سی برداشت بڑے بڑے مسئلے ختم کر دیتی ہے۔ اچھا، اکثر میں نے سنا ہے کہ جب بھی میں کسی کا ولاگ اوپن کروں، یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ نند بھابھی کی لڑائی ہو رہی ہے، بہو کی ہو رہی ہے۔ جب ہم تھوڑا سا ایک سائڈ والی اگنور کرتے ہیں نا تو دوسرا خود بہت شرمندہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہر گھر کی ایک کہانی نہیں ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کہانی مختلف ہو، لیکن میری کہانی یہی ہے۔ یہاں پہ کچھ دنوں سے میری نند بچوں سمیت ہمارے گھر میں آ کے رہی ہوئی ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی کوئی دقت پیش نہیں آئی، کیونکہ ان کے گھر کا کام لگا ہوا ہے اور یہاں وہ اپنی کوکنگ خود کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہمارے گھر میں کھانا نہ بن رہا ہو تو میں ان سے لے لیتی ہوں، جب اس نے نہ بنایا وہ ہم سے لے لیتی ہے۔ چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور شیئر کرنے سے ہی برکت بڑھتی ہے اور ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ اور مجھے کبھی بھی فیل نہیں ہوا کہ یہ میری نند ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں۔ آج تک 7 سالوں میں ہماری کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہم نے کبھی اناج کی ضد کی ہے اور نہ کبھی جنگ لڑی ہے، نہ بچوں کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کو کچھ گالی گلوچ دیا ہے۔ ہاں، بچے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں کہ ایک ٹائم ایک بچہ مارتا ہے، دوسری ٹائم دوسرا مار دیتا ہے اور وہ اپنی لڑائی اختتام پذیر کر لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے ہم بڑوں نے کبھی لڑائی کا ماحول نہیں بنایا۔ اگر وہ اپنے برتن دھو رہی ہوتی ہے تو میں اگر پاس برتن رکھ دوں تو وہ بھی دھو دیتی ہے۔ اگر میں کھانا بنا رہی ہوں تو اس نے بولا ہے کہ آج پلاؤ بننا ہے تو میرے لیے بھی بنا دیں، تو میں ساتھ بنا دیتی ہوں۔ یہاں پہ میں پلاؤ ہی بنا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سے رشتے ہوتے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھے وقت کے ساتھ گزر جائیں تو زندگی میں سکون رہتا ہے۔ ذہنی جب سکون ہوتا ہے نا تو زندگی خود بخود خوشگوار لگتی ہے۔ جب زندگی خوشگوار ہوگی، سٹریس فری ہوں گے نا تو آپ لوگ خود دیکھیے گا کہ آپ ہمیشہ جوان، تر و تازہ، ہر ٹائم ایکٹیو اور فریش رہیں گے، آپ میں لیزینس کبھی نہیں آئے گی۔ ہاں، شروع کے سٹارٹ میں 2-3 مہینے مشکل ہوتے ہیں ہم لڑکیوں کو ایڈجسٹ کرنے میں۔ وہ ہر ایک گھر کی کہانی ہے کہ جو بھی شادی کر کے نئے گھر میں جاتے ہیں ہر انسان کا ماحول چینج ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ہی شادی کی جائے، چاچو کے گھر میں شادی کی جائے، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی نا انسان کا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو ادھر بھی ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آؤٹ آف فیملی میں ہوتا ہے تو اور ہمیں ایڈجسٹ کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میکسیمم 3 منتھس 4 منتھس ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں نے اپنے لیے چائے بنائی، اس کے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے شام کی چائے ہم ہمیشہ اکٹھے بیٹھ کے پیتے ہیں اور برتن پھر اس نے دھو دیے۔ ساس کے ساتھ بھی ہم بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ میٹھا بہت اچھا بناتی ہے۔ یہاں پہ وہ آگ کی لکڑیاں جلا کے سوجی کا حلوہ بنا رہی تھی، سارے بچے کہہ رہے تھے حلوہ چاہیے حلوہ چاہیے، تو یہاں پہ وہ بیٹھ کے نا حلوہ بنا رہی تھی۔ جب رشتوں میں ختم ہو جائے، انا ختم ہو جائے اور طنز ختم ہو جائے نا تو رشتے بہت خوشگوار ہوتے ہیں اور ہمیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، کس طرح سے دن شروع ہوا اور کس طرح سے رات آ گئی۔ نیگیٹو باتیں ایک تو رشتے کو خراب کرتی ہیں، دوسرا گھر کا سکون خراب کرتی ہے اور تیسرا آپ کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، اپنے گھروں میں آباد رہیں۔ اگر آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو لائک اور کمنٹس لازمی کیجیے گا اور اس کے ساتھ میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔